بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 351 ہے اور آج کا عنوان ہے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک بالوں کی 4 لٹیں۔ روایت سماعت فرمائیے، ترجمے کے بعد تشریح کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ام ہانئ بنت ابی طالب قالت قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ قدمۃ وله 4 غدائر، رواہ الترمذی۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مکہ معظمہ میں تشریف لائے تو آپ کے مبارک بالوں کے 4 گیسو تھے۔ اس روایت کی تشریح میں یہ بات بتائی جاتی ہے کہ چونکہ یہ روایت حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ تشریف لائے تو آپ کے بال 4 گیسو کی شکل میں تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال درمیانی لمبے تھے، جنہیں آپ کبھی کھلے رکھتے اور کبھی ضرورت یا سفر کے موقع پر لٹوں میں تقسیم کر کے باندھ دیتے تھے۔ اس روایت سے سنت کا ایک پہلو یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ بالوں میں سادگی، صفائی اور ترتیب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پسندیدہ ہے، اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیت، فطرت اور وقار کے عین مطابق تھی۔ 4 گیسو کا مطلب یہ کہ بال اس قدر لمبے تھے کہ انہیں 4 برابر حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا تھا۔ یہ بالکل خلاف تکلف انداز تھا اور اس میں کسی مصنوعی زیب و آرائش کا پہلو نہیں تھا، بلکہ عام عربوں کے طریقے کے مطابق تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مرد کے لیے بال لمبے رکھنا جائز ہے، بشرطے کہ غرور یا عورتوں کی مشابہت کا ارادہ نہ ہو اور صفائی، طہارت اور وقار قائم رہے۔ ان روایات کو جمع کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بال کبھی کانوں تک، کبھی کندھوں تک اور کبھی ان کے درمیان رکھتے تھے۔ جب سفر میں ہوتے تو انہیں ترتیب دینے کے لیے لٹوں میں تقسیم کر لیتے تاکہ گرد و غبار یا ہوا سے بکھر نہ جائے۔ اس میں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عملی حکمت اور فطری جمال دونوں جھلکتے ہیں کہ ظاہری شکل و صورت میں نہ بے ترتیبی تھی اور نہ غیر ضروری بناوٹ تھی۔ روایت سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اسلام میں ظاہری حیت کو نظر انداز کرنا پسندیدہ نہیں ہے اور نہ ہی اسے دین کا مقصود بنانا مطلوب ہے، بلکہ اصل اعتدال ہے کہ انسان اپنے آپ کو اچھی حالت میں رکھے اور تکبر، تکلف اور عورتوں کی مشابہت سے اپنے آپ کو بچائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کو، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جمال مبارک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔